السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ اگر اس وقت بات کی جائے ملک کے اندر جو سیاسی ماحول ہے اس حوالے سے، تو ہمیں ایک بات کافی غیر معمولی نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے انتخابی گہما گہمی کے حوالے سے۔ انتخابات کی جو تاریخ ہمارے سامنے ہے 8 فروری کی، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 2 ماہ اور 8-10 دن باقی ہیں، لیکن پھر ماضی سے اگر موازنہ کیا جائے، کم از کم پچھلے جو 2 انتخابات جنرل الیکشنز رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہمیں سیاسی گہما گہمی یعنی سیاستدان عوام کے درمیان بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ جب اتنا کم وقت رہ جاتا ہے تو عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایک دن بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے۔ اس وقت اگر ہم مختلف سیاسی جماعتوں کی بات کریں اور پھر اس کا موازنہ کریں کہ کیا عوام میں جانے کو تیار ہیں ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے زیادہ پر اعتماد ہم سب کو نظر آتی ہے اس آئندہ کے انتخابات میں۔ وہ تو ابھی سے کئی حوالوں سے اپنی فتح کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، لیکن صرف میاں نواز شریف کی واپسی کے اوپر ایک استقبالیہ جلسہ ہوا، اس کے بعد سے ابھی تک ان کی لیڈرشپ عوام کے درمیان ہمیں نظر نہیں آئی۔ پھر جو جواز ان کی جماعت کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے جو کیسز ہیں اس میں سے ان کو کلیئرنس جب مل جائے گی تو اس کے بعد وہ عوام میں کے درمیان موجود ہوں گے اور پھر وہ میدان کے اندر نظر آئیں گے۔ دوسری طرف استحکام پاکستان پارٹی ہے، ان کی طرف سے 2 جلسے کیے گئے، ان کا سکور بہتر ہے اس سلسلے میں اگر ہم بات کریں، لیکن جلسے وہ کرتے ہیں اور بعد میں اس کو کنونشن کا نام دے دیا جاتا ہے۔ کل ایم کیو ایم کی طرف سے بھی ایک جلسہ کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو بلاول بھٹو ایک کے بعد ایک جلسہ کرتے ہوئے عوام کے درمیان جا رہے تھے، اس کو وہ اپنی کیمپین کا سلسلہ نہیں قرار دے رہے، لیکن وہ سب باتیں ایک طرف ہو گئی ہیں اور پیپلز پارٹی کے اندر خاندان کے اندر اختلافات زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے، یہ اس وقت جو ہے وہ ٹاپک آف ڈسکشن بن چکے ہیں۔ دوسرا اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جہاں بلاول بھٹو ایک پیٹرن کے تحت لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کر رہے تھے، اس سب کے اوپر زرداری صاحب پانی پھیر چکے ہیں یہ کہہ کر کہ ان کو اس پورے انتخابی انتظام کے اوپر مکمل اعتماد ہے۔ تیسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے حالات سے سب واقف ہیں، ان کے لیے کیمپین کے لیے حالات بالکل سازگار نظر نہیں آ رہے، لیکن الیکشن کمیشن نے ایک اور ان کی طرف سے جو احکام ہے وہ ایک اس وقت ایک چیلنج کے طور پہ پی ٹی آئی کے لیے دیکھا جا رہا ہے، جو ان کو حکم دیا گیا 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں ورنہ آپ بلے کے انتخابی نشان سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج ہم یہ ڈسکشن کریں گے کہ کیا وجہ ہے یہ جو اس وقت ہمیں ایک سست روی نظر آ رہی ہے، ایک لیڈ بیک قسم کا ایک رویہ نظر آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے، ایک ایمرجنسی کی صورتحال کیوں نہیں ہے انتخابات کی طرف جانے کے حوالے سے، اور یا پھر کوئی ڈاؤٹس ہیں سیاسی جماعتوں کو، یا پھر کل ملا کے یہ سب اس وقت اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ عوام کے درمیان جا سکیں ان حالات کے اندر جو عوامی جذبات ہیں جس سے ہم سب لوگ واقف ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے قادر مندوخیل صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمایا خرم حمید روکھڑی صاحب، ترجمان ہیں آپ استحکام پاکستان پارٹی کے، رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما موجود ہیں، اور پی ٹی آئی کی شمولیت بھی پروگرام کے اندر شامل ہوگی۔ 4 پارٹیاں پروگرام میں ہیں، تو ہم جانیں گے کہ یہ جو ڈاؤٹس ہیں یہ واقعی کوئی ڈاؤٹس ہیں یا پھر معاملات سموتھلی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ میں رانا احسان صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی۔ اب مسلم لیگ نون آپ لوگ مختلف حوالوں سے تو اپنا کانفیڈنس ظاہر کر رہے ہیں، اب آپ کے پارٹی کے قائد جو گراؤنڈ سے غیر حاضر تھے اب آپ لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک جو جلسہ استقبالیہ ہوا اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی آپ لوگوں کے حوالے سے نظر نہیں آ رہی ہے؟ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب کیسز سے نمٹ لیں پہلے، لیکن پارٹی کی دیگر لیڈرشپ بھی ہمیں عوام کے درمیان نظر نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پی ایم ایل این نے الیکشنز کی تیاریوں کے لیے ہر وہ اقدام لیا ہے جو سب یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پی ایم ایل الیکشنز کے اندر جا رہی ہے۔ مثلا ہماری جو ڈیڈ لائن تھی ٹکٹ اپلیکیشنز کے لیے وہ 20 مہینے کی 20 تاریخ تھی، جو کہ گزر چکی ہے، تو وہ ایک مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، اور ہماری انڈیکیشن یہی ہے کہ 10 دسمبر تک جو ہے پارٹی ٹکٹس جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے جائیں گے جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے لیے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ایک ہماری الیکشن اسٹریٹجی جو نیشنل لیول کے اوپر تھی، اس کے اندر ہمارا یہ ارادہ تھا کہ ہم ایک کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھیں، اور جن جماعتوں کے ساتھ ہم ڈائریکٹ مقابلے میں نہیں ہیں ان کے ساتھ کنسنسس بلڈنگ کریں اور الائنسز جو ہیں وہ ڈرا کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سندھ، بلوچستان، کے پی کے تینوں صوبوں کے اندر جو ہے وہ کام ہوا اور ہم اس طرف بھی بڑھے۔ تو ڈیفینیٹلی اب جب ای سی پی ایک الیکشن کا حتمی اسکیجول اناؤنس کرے گا جس کے اندر کاغذات جمع کرانے ہیں، اس کی سکروٹنی ہے، اس کے ساتھ اب ہم ایک نیشنل لیول کے اوپر کیمپین اناؤنس کر دیں گے۔
ڈیفینیٹلی ابھی ٹائم ہے. دیکھیں الیکشن کیمپین یوزلی اگر آپ 2 دن تاریخی ہے طور پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے، الیکشن دیکھیں کمیشن کی طرف سے 2 دن مزید ہیں، پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں یا اس کے بعد بھی مزید وقت لیا جائے گا؟ نہیں، میرے خیال سے جیسے ہی یہ کاغذات جب وہ مانگتے ہیں کہ آپ جمع کروائیں الیکشن کے لیے تو گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر ابھی لیڈرشپ لیول کے اوپر جلسے نہیں ہو رہے لیکن ہر کینڈیڈیٹ اپنے حلقوں میں انہوں نے کیمپین شروع کر دی ہے. میں اگر آپ کو فیصل آباد کی بات کروں تو یہاں آپ کو پوسٹرز، بینرز، فلیکسز مختلف کینڈیڈیٹس کے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. میں خود حلقے میں بڑا ریگولرلی جا رہا ہوں. تو یہ ایک اوور آل ہم تو الیکشن کی طرف گامزن ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا منشور ہمارا جو ہے اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 30 نومبر ہے. اس کے اندر اس کی فائنل منشور کی طرف آتے ہیں سر. ٹھیک ہے، میں قادر مندوخیل صاحب، بلکہ میں ڈاکٹر ہمایوں محمد کو بھی ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. میں مندوخیل صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، یہ ہمیں کوئی وہم کا مسئلہ لاحق ہو گیا ہے یا واقعی ماضی کے مقابلے میں ہمیں گہما گہمی بہت کم نظر آ رہی ہے اس وقت، یا کسی نہ کسی ابہام یا کنفیوژن کا شکار ہے ابھی اس وقت تمام سیاسی فریقین؟ نہیں، میرے خیال میں رانا احسان افضل صاحب نے بتایا کہ چونکہ اب وہ شیڈیول اناؤنس نہیں ہوا ہے کون کینڈیڈیٹ ہوگا کون نہیں ہوگا. ویسے تو بہت سارے کینڈیڈیٹ کو پتا ہے کہ ان کو ٹکٹ ملنے والا ہے، مگر پھر بھی ایک آدمی اگر آ جاتا ہے تو اس حوالے سے تھوڑا واضح ہو جاتا ہے. اب ایک مثال کے پینفلیکس ہے، جھنڈے ہے، دوسری چیزیں ہے، یہ بڑے اخراجات ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے اخراجات کے علاوہ یہ پارٹی کی ڈسپلن کی بھی خلاف ورزی ہے کہ مثال کے طور پہ میرے ٹکٹ اناؤنس نہیں ہوا ہے اور میں پینفلیکس وغیرہ لگانا شروع کر دوں تو وہ بھی ایک رکاوٹ ہے، مطلب اصول رکاوٹ ہے، کیونکہ اصول کی خلاف ورزی ہے کہ پارٹی بولے گی آپ کا ٹکٹ اناؤنس ہوا ہی نہیں ہے اور آپ پہلے سے اپنے کر دیا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ حلقہ بندیوں میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ شک شبہات ہے ابھی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو ہیئرنگ کی ہے مختلف اپلیکیشن کے اوپر، اس کی حتمی فہرست جو ہے نا وہ 30 تاریخ کو آویزاں ہوں گی. تو اس لحاظ سے حلقوں کو بھی صحیح پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اب حلقے پتہ نہیں ہے مثال میرے ساتھ کتنی یونین کونسل ہے اور 30 کے بعد کتنے ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ ابھی نہیں پتا. اور اسی حساب سے پھر صوبائی اور قومی جو حلقے ان کو امیدواروں کو بھی تعین ہوگا کہ ہاں اس ضلع میں ہوگا اس ضلع میں ہوگا. تو یہ بہت ساری یہ چیزیں ہیں. تو رانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ جب تک بلکہ میں کہتا ہوں الیکشن شیڈول سے پہلے 30 کو جب حلقہ بندی کا اناؤنس ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائے گی. اور پھر میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں دوسری بات یہ کہ ہمارا تو الیکشن کمپین میرے پاس تو بڑا مختصر ٹائم تھا، 22 مہینے کا. میری تو سمجھ لو 22 مہینے سے جو ہے نا الیکشن کمپین چل رہی ہے اور میں تو ایک دن بھی نہیں رکا ہوں اور لوگوں سے ملنا ملانا جو مسئلے مسائل وہ کرتے رہتے ہیں. میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گی. بلاول صاحب کی بھی ایک کیمپین چل رہی تھی لیکن زرداری صاحب نے آ کے یکسر اس کیمپین کو مسترد کیا. کس انداز میں اسے آگے جا کے بات کریں گے. روکھڑی صاحب، کیا وجہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جلسہ کرتی ہے، ہم اس کو جلسے کے طور پہ دیکھتے ہیں، بعد میں بتایا جاتا ہے وہ تو ورکرز کنونشن تھا، یہ ٹرن آؤٹ دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، یا آپ لوگ ابھی الیکشن کے ماحول میں جا چکے ہیں؟ نہیں، ہم نے تو الیکشن کمپین پراپرلی شروع کر دی اور میرے خیال میں سب سے پہلے کمپین شروع ہی اسی سیکشن کی طرف سے ہوئی. دوسرا، جلسوں کا ٹرینڈ ایسا ہے کہ اس کے اوپر اگر بہت تعداد نہ ہو نا تو میرے خیال میں اس کو پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں دی جاتی ہیں، تو یہ بھی چلتا ہے. جلسے کئی دفعہ چلتا ہے کہ عوام کیسے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اپنے لیڈرز. جلسے اچھے بھی ہوتے ہیں، جلسہ اچھا نہیں بھی ہو سکتا. تو اس کے اوپر کو اس طرح کی جو وہ پکڑی ہوئی ہے نا، ہر کسی نے جو گنز پکڑی ہوئی اور ایوری باڈی اس کے یہ کیا ہو گیا، میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو الیکشن کے جلسے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. یہ الیکشن کے جلسوں کا بھی ہم نے اپنی کمپین کے جو کر رہے ہیں جلسے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور اس میں زیادہ یہ جو ٹائم ہے یہ ہے بھی کارنر میٹنگز کا، کنونشنز کا، لوگوں کو موبلائز کرنے کا. اور جیسے اس کا جو لائے گا اس کے بعد جس کو ٹکٹ ملے گا وہ ایک پراپر طریقے کے ساتھ جا کر. لیکن اتنا وقت ہوگا روکھڑی صاحب آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ ان سب کی اسٹیبلش سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے پاس زیادہ ہے، ہمارے پاس شک نہیں ہے، ان کے پاس بہت سارے. if I'm wrong please correct me کہ ترین صاحب بھی غلطی سے پی ٹی آئی کہہ گئے اپنی جماعت کا نام. ہو جاتا ہے. ایک بات، میری ساری عمر ایک پارٹی کے ساتھ، اس طرح ووٹر سے بھی ہو ہی نہ جائے. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میری ساری عمر ایک پارٹی کے ساتھ گزری ہے
تو میں کئی دفعہ خواب میں آج بھی ڈرل کر رہا ہوتا ہوں کبھی کبھی. تو فوج میں تو بہت عرصہ پہلے گئے تھے, تو خواب میں ابھی بھی بندہ جاگتا ہے تو وردی پہنی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں نیچرل ہیں. آپ بھی جب گھر جاتی ہوں گھر جا کے آپ بھی کہیں نہ کہیں سوالات جوابات گھر میں بھی ایسے ہی کر دیتی ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کو بھی ایسی کوئی خام خیالی ہوتی ہے کہ 1 پیج برقرار ہے اور وہی دور چل رہا ہے جس وقت ہم تھے کبھی؟ دیکھیں اس طرح ہے, میرے لحاظ سے اس وقت باقی لوگ تو شاید بات کر رہے ہیں الیکشنز کی کہ وہ کیا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو سپیس ملی ہوئی ہے, ان کے ورکرز کے اوپر تشدد نہیں ہو رہا, ان کے ورکرز یا تو ان کے اتنے سپورٹرز نہیں ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ورکر ہوتا ہے جو پارٹی کا ہوتا ہے, اس نے کام کرنا ہوتا ہے, تو اگر خالی ورکرز آتے ہیں تو پھر ورکر کنونشن ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کے سپورٹرز آتے ہیں, جب عوام نکلتی ہے تب اس کو جلسہ کہتے ہیں. جلسے میں ورکرز نہیں ہوتے ہیں کیونکہ جلسہ از اے ڈفرنٹ بال گیم, ورکر کنونشن از اے ڈفرنٹ بال گیم. تو اب ہوتا کیا ہے, زیادہ تر لوگ کیوں نہیں نکلے میری نظر میں, ہم لوگوں نے ایک ابھی اپر دیر میں ہوا, آپ لوگوں نے سب نے دیکھا, اور وہاں پہ صرف اور صرف ایک بندہ تھا جو کہ ابھی ریسنٹلی, جس کو ابھی اس جلسے کے بعد اس کو سینئر وائس پریزیڈنٹ کا بھی کہا ہے کیونکہ وہ جا سکتا ہے, لوگ اس کو کچھ کہہ نہیں رہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے, مطلب جن کو لوگ جو بڑے بڑے نام ہیں نا باقی پارٹیز کے, وہ اتنی گیدرنگ نہیں کر سکتے جہاں پہ بغیر کسی پیسوں کے, نہ بریانی, نہ کوئی پیسے, نہ 1500 روپے, نہ 1000 روپے, نہ اس قسم کی چیز, اور لوگ خدا ہے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا ہے, اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں پہ جو وہاں کی لوکل جو ٹیئر 2 یا 3 کی لیڈرشپ تھی, جنہوں نے جلسے میں خطاب کیا یا جن کو جانے نہیں دیا اور انہوں نے بازار میں ہی خطاب کر دیا, ان کو پکڑ کے پولیس لے گئی, ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ڈال دیے. ابھی تک وہ ٹھیک تھے, جلسے میں اتنے لوگ آئے تو ان کے اوپر کے پی پولیس نے یہ سب کچھ کر دیا. تو اگر یہ کے پی کی گورنمنٹ اس قسم کی چیزیں کر رہی ہے تو مجھے نہیں پتا الیکشن کمیشن کیا کرے. ایک اور پرابلم آپ لوگوں کو لاحق ہے, الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا کہا ہے, ورنہ بلے کے نشان سے محروم ہو جائیں گے. دیکھیں اس طرح ہے, اس کو موسٹ پرابلی جو مجھے علم ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف چیلنج کر رہی ہے فار 2 ریزنز. ٹھیک ہے, نمبر 1, جو ہمارے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی جس بیسس پہ, جن گراؤنڈز پہ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے, فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتاتا ہوں کہ یہ مارچ یا فیبری یا مارچ 2022 میں الیکشن ہوئے تھے, یہ کے پی ہاؤس میں ہوتے ہیں. ہمارے کوئی جو ہمارا الیکٹورل جو وہ ہے پروسیس ہے, اس میں وہ سارے لوگ آئے ہوئے تھے جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے, اور وہ سارے ادھر آ کے 2 پینلز بنے تھے, 2 پینلز کے درمیان میں الیکشن ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس میں 1-2 چیزیں. اچھا, الیکشن کمیشن نے ہمیں 20 دن دیے ہیں, خود 90 دن میں نہیں کرا سکتے, ہمیں 20 دن دے دیے ہیں. یہ ہمارا جو پروسیس ہے, ہمارا 2013 میں تھا, 2 ہمارے پینلز بنے تھے, ایک جہانگیر ترین کا پینل تھا, ایک سیف اللہ نیازی کا پینل تھا. اچھا, مزے کی بات یہ تھی کہ سیف اللہ نیازی کا پینل سارے جیت گیا تھا ماں سوائے سیکرٹری جنرل کے. سیکرٹری جنرل جو تھے یہ جہانگیر ترین کے پینل سے پرویز خٹک جیتا تھا, باقی وہ تو ہمارا پراپر الیکشن ہوتا ہے. نہیں مانا اس کو الیکشن کمیشن نے, تو 20 دن کا وقت. دیکھیں الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں مانا, الیکشن کمیشن نے کسی اور پہ سوال کیوں نہیں کیا, ان اپوزڈ پارٹیز کے وہ کیوں نہیں. یہ سوال ہونا چاہیے نا کہ دیکھیں نہیں, ان اپوزڈ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, ان کے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے خلاف کوئی اور کھڑا نہیں ہوا تھا. اگر اس قسم کا الیکشن کرنا ہے تو ہم کل پرسوں کر کے دے دیں گے, وہ بھی ہم کر کے دے دیں گے. یہ ایک ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے, بالخصوص آپ کی پارٹی کا جو انتخاب ہوا اس حوالے سے بھی سوال اٹھے کہ لیڈرشپ کے خلاف ان اپوز جو ہے وہ جیت گئے. وہاں پہ کچھ لوگ جرت ہی نہیں کر پاتے لیڈرشپ کے خلاف کھڑے ہونے کی, لیکن ایک نظام ہے جو سیاسی جماعتوں کے اندر سوال اٹھایا جاتا ہے, جمہوریت نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا درست نہیں ہے کہ ہمارے اوپر صرف کیوں سوال اٹھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اب الیکشن کمیشن نے ان کو کہا کہ آپ 20 دن میں الیکشن کرا لیں. کیا 20 دن میں الیکشن ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں اور کمپلائنس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک رستہ ہے. اور دوسرا رستہ ہے کہ آپ کہیں جی ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں رگڑا نکالا جا رہا ہے, ہم نہیں مانتے, ہم نے تو الیکشن کرا لیا تھا. بھائی آپ کی اسکروٹنی ہوئی, آپ کی ہوئی, اگر ہمیں کہے گا الیکشن کمیشن تو ہم بھی الیکشن کرا لیں گے. یا اگر آپ نہیں کرا سکتے 20 دنوں میں, آپ ڈیٹ ایکسٹینشن مانگ لیں, 15 دن, 20 دن, مہینہ, ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے. لیکن آپ کے پاس 2 رستے ہیں کہ آپ الیکشن کرا لیں
اور کمپلائنس کر لیں اور اپنا جو نشان ہے اس کو ریٹین کر لیں، یا آپ یہ کہیں جی ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کرتے، اور پھر آپ کا نشان جو ہے وہ لے لیا جائے اور پھر آپ کہیں کہ جی ہمیں دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہر چیز کو ایک کنسپریسی بنا دینا اپنے خلاف، یہ بھی کوئی اچھی روایت نہیں ہے. آپ کے پاس 20 دن ہے، آپ 20 دن میں نہیں الیکشن کرا سکتے، آپ 10 دن ایکسٹرا مانگ لیں، آپ الیکشن کرائیں، اپنا نشان ریٹین کریں. ہر چیز کو اب ایک ایک اور سازش بات رانا بنانا. صاحب، جی ٹھیک ہے، اس پہ میں ان سے رسپانس ضرور لوں گی، لیکن ایک اور بات ہے اب میاں صاحب کے حوالے سے. وقت ویسے جیسا نظر آتا ہے، جو احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ وہ اپنے کیسز کے معاملات سے نمٹ لیں، تو اس کے بعد اتنا وقت تو ان کے لیے نہیں رہ جائے گا کہ وہ عوام سے کنیکٹ کیسے کریں گے. ویسے بھی غیر حاضر رہے اور آپ کی جماعت کی ایک پالیسی رہتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ میاں صاحب کب خاموش ہو جاتے ہیں، کب بات کرنا شروع کرتے ہیں. اب کل انہوں نے اپنی ایک گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین آئے نہیں تھے، ان کو لایا گیا تھا، لانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ خود ہے. یہ وہ لاڈلا کا تاثر دور کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، یا عملی طور پہ اب ہم دیکھیں گے کہ جب آپ کے جلسے شروع ہوں گے تو یہ ایک مطالبہ ہوگا ان کا؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہمارا نہ بیانیہ تب تبدیل ہوا تھا نہ اب ہوا تھا. بات بہت سمپل سی ہے کہ اس ملک میں انٹرفیرنس ہوتی رہی سیاست کے اندر، اس ملک کے اندر چالیں چلی گئیں، پارٹیز کو، پرائم منسٹرز کو ہٹایا گیا، جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے ہٹایا گیا، یا پھر جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹ انوالومنٹ کے ساتھ، اور الیکشنز کو بھی مینج کیا گیا. تو آج جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں کہ ملک اس نہج پہ کیوں پہنچا ہے، تو اس کی ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے اندر ان حقائق کا ذکر ہوتا ہے جو حقائق ہیں. اب بات یہ، ہم تو کہتے ہیں ٹروتھ کمیشن بنانا چاہیے، لوگوں کو حقائق پتہ ہونے چاہیے کہ یہ یہاں ہم کس طرح پہنچے اور کون اس کے اندر رسپانسبل ہے. لیکن یہ کہنا کہ کیا ہم آ کے جو ہے وہ لڑائیاں ڈال لیں گے اداروں کے ساتھ، نہیں. دیکھیں یہ خالی ہماری ایک پی ایم ایل این کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹروں سے ٹکر لیں، کہ وہ جو ہے وہ احتساب کریں، آئین کی بحالی، جو آئین کے ساتھ اگر کسی نے رد کیا آئین کو تو اس کی لڑائی ہم اکیلے لڑیں. وہ سب کا کام ہے، ساری جماعتوں کا کام ہے، اور اس کے اندر ہم ضرور ٹروتھ کمیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ جماعتوں کا بھی کام ہے اور جو ادارے ان کا بھی کام ہے. تو یہ ایک ایسی کانورسیشن ہے جو ہم نے اکیلے نے نہیں کرنی. اور یہ ہمارا، دیکھیں ہمارے بہت سارے ایجنڈے اگر ہمیں جو ہے وہ مطالبہ پھر ٹروتھ کمیشن کی حد تک ہی رہے گا، اور ساتھ ساتھ میاں صاحب سوال کرتے رہیں گے کیوں نکالا، کس نے نکالا، کس وجہ سے نکالا. قادر مندوخیل صاحب، یہ صرف کیا نون لیگ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے اس قسم کے بڑے لیول کی لڑائیاں اپنے سر پہ لے لے؟ میاں صاحب سوال تو کر رہے ہیں، اب لاڈلا کا دانا مندوخیل صاحب آپ کی جماعت ان کو بار بار دے رہی ہے، عملی طور پہ اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب وہ لانے والوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہیں سب کے اندر. اب صاحب ڈاکٹر امام مومن صاحب جانتے ہیں پشتو کلچر کو، پٹھان ہے. جب بندہ کسی کو دھمکی دیتے کہ تو فلانے جاؤ جب میں تیرے ساتھ دیکھوں گا، اور وہ نہ جائے تو اس کو مقابلہ نہیں کہتے ہیں. یہ کون سا مقابلہ ہے جو 2 مرتبہ شاہی پروٹوکول میں باہر چلے گئے تو اس کو مقابلہ تھوڑی کہتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ سوال یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی جو دل کی بات تھی وہ ان کی کسی نہ کسی سٹیج پہ زبان پہ آ جاتی ہے. میں جنرل باجوہ کو انجام تک پہنچاؤں گا، جنرل فیض کو انجام تک پہنچاؤں گا، اور اس بینچ کو انجام تک پہنچاؤں گا جو اس سازش میں شریک تھے. اور اس بینچ کا 2 جج صاحبان ریٹائر ہو چکا ہے، اور تیسرا جج آپ کو نام بتا دوں، جسٹس اجاز الحسن صاحب، جو کہ اکتوبر 2024 میں چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھانے والا ہے. اب آپ مجھے بتا دو کہ یہ نام بندہ تو وہ نہیں لے انتقام رہے، کے آپ لیے نے لے ہوا لیا ہے. مندوخیل، آپ وکیل ہیں، خیر آپ خود ذمہ دار اپنے الفاظ کے. نہیں، نام تو میاں صاحب نے بھی نہیں لیا ویسے انہوں نے. میں تو بتا رہا ہوں بھائی، اس بینچ کا وہ اکلوتا جج جو اس وقت سینئر جج ہے اور حلف اٹھانے جا رہا ہے 2024 اکتوبر میں، جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد. اب سوال یہ ہے کہ بندہ اس سے پوچھے کہ بابا آپ انتقام کے لیے آئے ہو، آپ الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہو، آپ بیماری کے لیے ٹھیک ہونے کے بعد آئے ہو، آپ کس لیے آئے ہو، یہ کوئی جواب نہیں ہوگا. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک ناقص رائے میاں صاحب کو کہ پاکستانی عوام کے اوپر ترس کھالے، الیکشن کے لیے پاکستان نہ آیا کرے، ہمیشہ کے لیے یا تو یہی بیٹھ جائے یا بڑھ کے. بلکہ آپ سے پہلے ایک چینل میں میں تھا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ خبر چل رہی میاں صاحب دوبارہ جائیں گے لندن.
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی مجھے تو مندوخیل صاحب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایسا کیا کہیں تو آپ کی تسلی ہو اس حوالے سے، یا تو وہ ریاست کے آمنے سامنے آ جائیں یا وہ ان شخصیات کے نام دہرانا شروع کر دیں ماضی کی طرح. ملک کے اندر جو حالات ہیں اس کے اندر یہ مناسب رویہ نہیں ہے جو اپنا رہے ہیں. معیشت کی بات کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ. میں تو آپ کو پٹھانوں والی بات سمجھا دی کہ آپ کسی کے ساتھ مقابلہ کرو اور اس کو بولے یار فلانے جگہ پہ آ جاؤ، اور نہیں جاؤ تو کسی اور الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. آپ مقابلہ کرو یا آپ وہ بیک آؤٹ کر جاؤ. آپ کبھی غصے میں آ جاتے ہو، اپنی دل کی بات نکل، پھر شہباز شریف سے بیچارہ آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے. خدا کا واسطہ اسحاق ڈار آ جاتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف، ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ اب آپ سے کنیکٹ ہو رہی ہے، میں پھر میں ٹروتھ کمیشن، ڈاکٹر صاحب ٹروتھ کمیشن کی بات ایک سینئر سیاستدان ایسے ہی گفتگو کر سکتا ہے کہ ٹروتھ کمیشن ہو، چیزوں کا جائزہ لیا جائے کہ بار بار وزراء اعظم کو کیوں نکال دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ میاں صاحب اور کر بھی کہہ سکتے ہیں. آپ لوگوں کی جماعت میں جس قسم کا بیانیہ اپنایا، ورکر آمنے سامنے آ گیا ریاست کے، اس کا ایک نتیجہ کوئی اچھا تو نہیں نکلا ملک میں. تو یہ میاں صاحب کی اپروچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس طرح ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں. اب اگر میں ایک چیز کو انالائز کرتا ہوں، اور میں نے پچھلے دنوں میں کافی ذرا سوچا ہے کہ یہ مطلب وائی آل دیز بیڈ تھنگس آر ہیپننگ. آپ کو پتہ ہے خان کی، کپتان کی جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ سمجھے تھے کہ اس ملک میں آئین سپریم ہے. وہ یہ سمجھے تھے کہ جب میں ڈیسیژنز لوں گا جو آئین کے لحاظ سے ہوں گے تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ آئین کے لحاظ سے وہ فیصلے پورے ہو جائیں گے. اگر میرے لحاظ سے اگر پنجاب میں اور کے پی کے الیکشنز ہو جاتے تو پھر آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس بات کو جو پاکستان تحریک انصاف مارچ سے کہہ رہی ہے، انہوں نے ان کو سٹیمپ لگا کے کہہ دیا نا کہ وہاں اس وقت جو ہوا تھا وہ سارا غیر آئینی ہوا تھا. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے، آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس پہ سٹیمپ لگا دیا ہے کہ 7 نومبر کے بعد ہر ایک دن غیر آئینی ہے. کہہ دیے نا. تو وہ سلیکٹیو ہے نا ان کی. اس کیوں آئین کا حوالہ آپ دیں گے، باقی حوالوں سے نہیں دیں گے؟ سن لینا، دیکھ لینا آئین کا حوالہ. دیکھیں جو جج ہوتا ہے وہ انٹرپریٹ کرتا ہے آئین کو، جو وکیل ہوتا ہے وہ اس پہ دلائل دیتا ہے. انٹرپریٹیشن جج کی ہے، ٹھیک ہے. جج نے انٹرپریٹ کیا ہے کہ بھئی اس لحاظ سے یہ چیز غلط ہے، اور وہ واقعی غلط ہے. دیکھیں وہ واقعی غلط ہے نا، واقعی غلط ہے. آج سارے لوگ دیکھیں میاں صاحب کے اوپر کیا بات کروں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ایک زمانے میں ایک منٹ آ جائے. میاں صاحب نے مجھے ایک بات بتایا، وہ کب اپنے بلبوتے پہ کوئی جیت کر آئے ہیں، کب جیت؟ اس کا جواب تو رانا صاحب ہی آپ کو دے سکیں گے. ٹھیک ہے نا. 1981 میں وہ جیتے تھے، 1985 میں اپنے بلبوتے پہ جیتے تھے، 1990 میں اپنے بلبوتے پہ جیتے تھے، 1996 97 میں اپنے بلبوتے پہ جیتے تھے. وہ کب جیتے ہیں؟ آرو کا الیکشن جو ہوا تھا کیا وہ اپنے بلبوتے پہ جیتے تھے؟ ایک منٹ آ جائے. ایک دفعہ یہ آئے تھے نا اور انہوں نے نکلتے ہوئے کہا تھا مجھے کیوں نکالا. اس دفعہ ان کا واپسی کے بعد یہ ہوگا کہ مجھے کس نے بلایا. آپ پہ الزام لگا ہے. رانا صاحب آپ اگر رسپونڈ کر دیں. دیکھیں سب سے پہلے تو اب جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اب آئین اور جمہوریت کی جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ تو ان کا جو پہلا جلسہ مینار پاکستان میں تھا وہ بھی سپانسرڈ تھا، اور اس کے بعد ان کا دھرنا 126 دن کا، اور پھر ان کے سارے معاملات RTS بٹھا کے جس طریقے کے ان کو نافذ کیا گیا، اس سے کیا بڑی گواہی ہو سکتی ہے کہ ان کا صدر PTI کا صدر پرویز الہی وہ کہتا ہے ان کے نیپی چینج ہوتے رہے. جس بندے نے 4 سال تعریفیں کر کے آرمی چیف کی، اپنی ٹیلی فون کالوں پہ جو کولیشن پارٹنرز تھے ان کو مینج کرتا رہا، جو بل ٹیلی فون کالوں پہ پاس کراتا رہا جب وہ جمہوریت کی بات کرتا، اور اس کی کوشش تھی اس لیڈر کی کہ یہ جو ہے 10 سال کے لیے نافذ ہو، پریزیڈنشل فارم آف حکومت لے کے آئے، جو ساری بیٹی اس کی اوپر کی ہوئی تھی کہ میں کسی طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو مینج کروں انکانسٹیٹیوشنلی. اور پھر 5 ممبر سپریم کورٹ کا بینچ ان کو کہتا ہے جب نو کانفیڈنس آتی ہے، جو کہ ایک آئینی طریقہ ہے، کہ یہ انہوں نے آئین شکنی کی. تو جب یہ آئین کی بات کرتے ہیں، جب یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہنسی آتی ہے. یہ تو جمہوریت مجھے بتائیں، یہ اپنے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. ان کی سیاست
ٹوٹل 100% سیاست پی ٹی آئی کی دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا ہے, دوسروں کو جو ہے وہ گندا کر کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, لیکن یہ رانا صاحب یہ تو آپ کا رسپانس ڈاکٹر صاحب کے لیے ہے, لیکن ایک اور شخصیت ہے جو رضا ربانی صاحب ہیں, آپ دونوں جماعتوں سے ان کا تعلق نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی سے ہے. انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کل ایک لٹریری ایونٹ کے اوپر یہ بات کہی ہے کہ تمام پاکستان کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے نارملائز کر لیا ہوا ہے اور تسلیم کر لیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر رول. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, یہ جو موضوع اس وقت آپ کے خیالات میں ضرور جاننا چاہتی ہوں, ان کو تفصیلی وقت دیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں میاں صاحب نے جو کل گفتگو کی احتساب کی, انہوں نے ایک بار بات کی تھی جب وہ لنڈن میں تھے, پھر اس کے بعد یہ چہم و گوئیاں جو ہے وہ ہونے لگیں کہ میاں صاحب نے جو گفتگو کی ان کو وہ الفاظ واپس لینا پڑے, اور شہباز صاحب اسی سلسلے میں ان کو وزٹ کرنے کے لیے گئے تھے. اس پہ پروگرام میں بات ہو رہی ہے. روکھڑی صاحب, آپ میاں صاحب کے اس تمام کانٹیکسٹ کے ساتھ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو لانے والے تھے خان صاحب کو وہ برابر کے شریک ہیں, لیکن اگر یہ جو اس حد تک وہ جو بات کر رہے ہیں اس کے بعد پھر اس سلسلے میں کیا کیا جائے کہ چیزیں ریپیٹ ہوں؟ میں نے رضا ربانی صاحب کا حوالہ دیا, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ان اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں رول کو تسلیم کر چکی ہیں. نہیں, مجھے رضا ربانی صاحب اتھارٹی ہیں نہیں, ان کے وہ ایک سینئر پولیٹیشین ہے اور ان کے خیالات اپنی پارٹی پالیسی سے بھی ہٹ کے ہوتے ہیں. ان کی پارٹی از مور ریسپانسبل کہ وہ کیا بیان دے رہے ہیں, اور ان کی پارٹی یہ ویسے وہ پرسنل کیپیسٹی میں گفتگو کر رہے ہیں. پرسنل کیپیسٹی میٹر نہیں کرتی, یعنی اس کی اہمیت نہیں ہوتی پرسنل کیپیسٹی. تو اچھا چلیں اس پہ ہماری دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو بالکل کٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہو, یعنی ایسے نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہر جگہ پہ کسی نہ کسی سٹیک ہولڈر کی چیزیں ہوتی ہیں. ملک رول کی بات کر رہے ہیں آپ, کس کے اوپر؟ سیاست میں رول کی بات. آپ سٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ سیاست کوئی علیحدہ سے ایک چیز نہیں ہے. سیاست الیکشن اور سیاست ان معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کا پوری دنیا میں کہیں پہ کوئی رول نہیں ہوتا بھی نہیں ہے. یہ اب ہوتا کیا ہے, میں آپ سے پہلے ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں یہی بات ہوئی, میں نے کہا تمام بیانیے جو ہیں وہ الیکشن کے جس دن اپنی گورنمنٹ سے بندہ نکلتا ہے اس وقت اس کے شروع ہوتے ہیں, اور الزامات وہ لے کے آتا ہے پچھلے 20 سال کے, وہ الزامات کا پھینکتا ہے, اور وہ بیانیہ جو اس کو دینا چاہیے تھا الیکشن سے پہلے اس کا فقدان ہوتا ہے. الیکشن سے پہلے صرف تانے, ایک دوسرے کی گلے کرنے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, سٹیجز کے اوپر کھڑا ہو کے گالیاں نکالنا, یہ ہماری پالیٹکس رہ گئی ہے. اور جیسے 3-4 سال 5 سال کی میں گورنمنٹ کر کے باہر نکلا ہوں تو پھر میرے پاس تو بیانیہ ہے نا کوئی, مجھے اس وجہ ہے, میری یہ وجہ ہے, میری یہ وجہ ہے. اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ جب ہم سیٹ پہ ہوتے ہیں ہم نے کیا کیا, اور ہم نے پاکستان کو اپ گریڈ کیا. ہم نے جو وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ ہم نے پورے کیے. اس کو ایز اے سیپریٹ ٹاپک میں کہہ رہی ہوں, وہ معیشت کو ہم درست کریں گے, ہم نے کیا, یہ باتیں تو کر ہی رہے ہیں اور ہر کوئی کر رہا ہے. لانے والے برابر کے قصوروار تھے. یہ اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کون کہہ رہے لانے والے؟ یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب کو لانے والوں کے بارے میں. پھر اپنا ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ یہ 3 دفعہ میاں صاحب کو کوئی لایا. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو غیر اہم ہیں, اور یہ وہ گلے شکوے جو نہیں کرنے چاہیے. سنجیدگی کے ساتھ اپنی پولیٹیکل اپروچ کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. لانے والے تھے, فلانے تھے, بھائی جن تو نہیں تھے نا. ویسے جنوں کا بھی آج کل کام چلتا ہے. چلیں, اور اس سے پہلے خلائی مخلوق کا بھی لفظ ہوتا تھا, تو اگر آپ ڈاکٹر صاحب کچھ آپ ان کے پاس جائیں, میں تو صرف اس لیے کہوں گا روکڑی صاحب بیچارے کیا کہیں گے, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو کہ وہ لے کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ تو یہ جس طریقے سے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ویسے میں منتخب صاحب, ویسے تو کوئی کسی کو کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہمیں اس ملک میں اب نظر نہیں آتا, لیکن آپ رضا ربانی صاحب نے جو گفتگو کیا ہے اس کو ہم آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی بات کہا جائے. ویسے پلیٹ فارم ایک انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم تھا, ایک ادب فیسٹیول کراچی میں ہوتا ہے جس میں انہوں نے یہ گفتگو کی کسی سوال کے جواب میں یقیناً. لیکن یہ میں جاننا چاہوں گی کہ یہ اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے, یا اب یہ ایک نارملائز ہو گئی ہے, یہ آپ کو بھی خدشہ ایسا رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا نہ صرف رول تسلیم کیا ہے بلکہ تمام پارٹیز چاہتی ہیں کہ ان کے حق میں رول ہو اسٹیبلشمنٹ کا. یہ ایک نیو ریالٹی ہے, اس کو مان لینا چاہیے سب کو. دیکھیے میرے خیال میں اس میں کچھ حقیقت تو یوں ہے کہ جہاں کل تک ہم پی ٹی آئی کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور پھر آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی یا عدم اعتماد کی تحریک کا جو ٹائم آ رہا تھا, تو پیپلز پارٹی نے جب رابطے تیز کر دیے پنجاب میں جہاں لوگ آ رہے تھے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے,
تو خواجہ آصف صاحب کا بیان ریکارڈ کا ابھرا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اسپیس نہیں چھوڑنا چاہیے پیپلز پارٹی کے لیے. اور یہ وہی خواجہ آصف صاحب ہے جو الیکشن کے وقت جو ہے نا وہ عثمان ڈار صاحب کے مقابلے میں رات 12 بجے وہ کہہ رہے میں نے آرمی چیف کو فون کیا ہے کہ میرے ساتھ داندھی ہو رہی ہے، اور وہ صبح جیت بھی گئے. تو یہ ساری چیزیں تو ہے، یہاں تو حقیقت تو ہے. اب نواز شریف صاحب یا پھر خواجہ آصف کا بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب 0 رسک پہ آئے گا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ڈیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب بھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں نواز شریف صاحب کو ایک اقتدار کے لیے اپنی ساری زندگی کی سیاست کو قربانی کرنا چاہیے. میرے سمجھ میں رانا صاحب، بلاول صاحب تو خیر بہت مختلف انداز میں ووکل ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو بات رضا ربانی صاحب نے بھی کہی ہے اور جو اس کانٹیکس میں جو یہاں پر بات ہو رہی تھی، ہم نے ایک بات تو دیکھی ہے پچھلے چند ادوار کو دیکھیں یا ماضی کی پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کو نکال کے دیکھیں کہ جو 1 پیج والا ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے کہ 1 پیج والا جو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اس میں چہرے بھی کھل جاتے ہیں، آپ کو باقی سب اپنے مقابل لوگ نظر بھی نہیں آتے، سیاسی جماعتیں نظر بھی نہیں آتی. مطلب سلیکٹڈ ہونا کوئی اتنی شیم فل بات اب نہیں رہ گئی پاکستان کے اندر. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریالٹی ہے اور اس کو مان لینا چاہیے؟ ایک سینئر پولیٹیشین رضا ربانی صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس میں کچھ حد تک حقیقت ہے. دیکھیں پولیٹیکل سپیس یا جمہوری سپیس جو ہے وہ تو اس کو تو دھچکا پہنچا ہے. آپ دیکھیں 90 کی پوری دہائی 58(2)B نے ضائع کر دی. آپس کی لڑائی تھی اور ہر بندہ جو ہے وہ پیچھے جا کے کوشش کرتا تھا کہ اگلے کی تھرو انٹرونشن حکومت گر جائے. پھر مشرف کا دور آ گیا. اس کے بعد یہ ریئلائزیشن 2 بڑی جماعتوں میں آئی کہ ایسے ملک نہیں چل سکتا، ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کیا. پھر 10 سال جب ایک گورنمنٹ اور اپوزیشن کا ورکنگ ریلیشن شپ تھا کہ ملکی ایجنڈے پہ وہ اکٹھے ہوتے تھے، نارملائزیشن ہوئی، آپ کی جمہوری سپیس آپ نے بہت واپس لی، اور میں سمجھتا ہوں چیزیں بہتری کی طرف بڑھی تھی. تب یہ تیسری جماعت کو انٹروڈیوس کرایا گیا جو اپنے بلبوتے پہ نہیں آ سکتی تھی. یہ کیوں ہوا؟ شاید اس لیے ہوا کہ جو 2 جماعتیں تھیں وہ اگر پرفیکشن میں نہیں تھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کو پرفیکٹلی نہیں بھی فالو کر رہے تھے، لیکن وہاں کوئی قواعد بن چکے تھے. تو پھر یہ جب تیسری جماعت کو انٹروڈیوس کیا تو یہاں انہوں نے تو ہر جمہوری جو کہلے عمل تھا اس کو تباہ کر دیا. کیسے کیا؟ حکومت اپوزیشن کا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھا. حکومت کی بارہا کوشش تھی کہ میں پوری اپوزیشن کو رگڑا اس کا نکال کے اس کو کسی طرح ختم کر دوں، اور وہ نیب کے کالے قانونوں کی ذریعے وہ استعمال ہوا. پولیٹیکل سپیس ایروڈ ہوئی. جمہوریت کا جو حسن ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپوزیشن مل کے چلتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا کہ اسمبلی مچھلی منڈی بن گیا. تو یہ دھچکا اگر یہ پہنچا ہے، پولیٹیکل سپیس لوز ہوئی ہے، تو اس کا ذمہ دار خان صاحب ہیں. آج یہ ہمارے پہ الزام لگانا کہ ہم کوئی فیورٹ ہیں یا لاڈلے، ہماری نہیں خواہش. ہم نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. ہمیں نہ ضرورت ہے معاونت کی، نہ ہمیں چاہیے ہے معاونت. یہ آج اور اگر دیکھیں ہم تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہنچے کیوں. ٹروتھ کمیشن اس ملک کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے ہے کہ حقائق سامنے آئیں، اور میں اب ایک کوئی بہت پرانا سیاستدان نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رانا صاحب ٹروتھ کمیشن سے بھی ماضی کا ہی معاملات طے ہوں گے کیا؟ مستقبل کی کیا بعید کہ دوبارہ کیا ہونے جا رہا ہے ملک کے اندر؟ دیکھیں مستقبل کے اندر جو ہے ایک جماعت نے، آج بھی وہ جماعت کا وہی موقف ہے، وہ کہتی ہے کہ 9 مئی کا جو حملہ ہے وہ ہم نے نہیں کیا، جبکہ ان کے بندے گاڑیوں کے اوپر کھڑے تھے اور پتلونے لہرا رہے تھے افواج پاکستان کے افسروں کی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سازش ہے، اور یہ اس لیے کی گئی کہ ہم نے PMLN کو لانا تھا. تو آج بھی آپ یہ جھوٹے پروپیگنڈا کے اوپر چلیں گے، آج بھی آپ کہیں گے کہ 25 ہلاکتیں ہو گئی تھیں 9 مئی کو، اور آپ 5 بندوں کو نہ شو کریں. آپ جب نفرت کی سیاست کریں گے، ڈیوائسو سیاست کریں گے، آپ کے ساتھ پھر جو ہو رہا ہے وہ آپ کے اپنے. میں ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا ٹائم دینا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب کو پروگرام میں سے جانا بھی ہے ذرا جلدی. تو میں ڈاکٹر صاحب ایک اور ایشو ہے یہ 9 مئی کے واقعات، یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے ہی آپ کی جماعت کے حوالے سے. سنگین الزامات ہیں، مقدمات بھگت رہے ہیں. اب آپ کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کے حوالے سے، ان کی ذاتی لائف کے حوالے سے بھی آپ سن رہے ہوں گے، بہت ساری ٹاپک آف ڈسکشن ہے. اس میں خبر ہے خاور مانیکا جو سابقہ خاتون اول کے سابقہ شوہر ہیں، وہ عدالت میں درخواست لے کر چلے گئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے چیئرمین صاحب کو ڈیمیج کرے گا مزید، قانونی طور پہ ہو یا اخلاقی اعتبار سے، کسی بھی طور پہ آپ لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایشوز کو؟ دیکھیں
इन चीज़ों पे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक टू कमेंट। ये हमने भी अभी तक बहुत ज़्यादा discuss नहीं। पर्सनल चीज़ें उनकी अपनी लाइफ है। मेरे लिहाज से अगर मानिका साहब एक चीज़ को नहीं वो मैनेज कर सकते थे और जो भी चीज़ थी तो वो ख़त्म करें, एक्सेप्ट करें। 6 साल बाद उनको अदालत याद आ गई, 6 साल बाद सारी चीज़ें आ गई, वो अपने आप को ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो मेरे लिहाज से अगर वो चले गए ना अदालत, सो लेट वो जब जो अदालत में होगा देखा जाएगा। रही बात क्या इससे इमरान खान के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कर देता हूँ, देखिए अगर हम लोग अनबायस्डली देखें तो हमारे यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है ना 1952 से चल रहा है, 54 से चल रहा है, ठीक है। मोहम्मद अली बोगड़ा के टाइम से थ्रू आउट चल रहा है। उसमें चाहे वो 1971 हो, चाहे वो 1976 हो, चाहे वो 1981 हो, 85 हो, 90 हो, 93 हो, 96 हो, 2002 हो, 2008 हो, 2013 हो, 2018 हो, हर जगह पे हो। 2024 तो बहुत ऑब्वियस होता जा रहा है ना। अब क्या होता जा रहा है, चीज़ें ऑब्वियस होता जा रही है। सवाल ये है, हम पॉलिटिशियंस, क्या हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे जाना है? ये क्या हम लोगों ने दुनिया के अंदर जैसे पॉलिटिक्स होती है हमने वो लेकर जाना है? एक्सेप्ट से क्या मुराद है? एक्सेप्ट मींस कि क्या हम इस रोल को ओवरऑल हम इसको एक्सेप्ट कर ले कि कई जो नॉन पॉलिटिकल बॉडीज है वो बीच में इंटरफेयर करें। ये आपके चेयरमैन साहब साल कहते आए हैं कि साथ मिलकर आप चल सकते हैं। एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने कोई गलतियां नहीं की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोगों ने कोई गलतियां नहीं की। हम सब लोगों ने गलतियां की, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो JUI है, चाहे वो जो मर्जी है, हम सब लोग गलत कर रहे हैं एज अ पॉलिटिशियन। देखिए उसके लिए एक्सेप्ट करने के अलावा ऑप्शन ये है कि हम लोग जब हमें ज़रूरत होती है हम जाके मदद ना मांगे, हम अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें, हम अपने जो पॉलिसीज़ होते हैं उस मैटर को लेकर चलें। देखिए जब आप अगर मैं देखता हूँ ना पाकिस्तान की हालत देखता हूँ, और जब हम कहते हैं करप्शन की बात करते हैं, पाकिस्तान में करप्शन है, तो क्या इंडिया में करप्शन नहीं है? पाकिस्तान से ज़्यादा है। क्या बांग्लादेश में करप्शन नहीं है? पाकिस्तान से ज़्यादा है। क्या बाकी मुल्कों में करप्शन नहीं है? हैं। अच्छा, होता क्या है देन वाई पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज जिनके अंदर इस किस्म की मदाखलत हो रही है वो क्यों तरक्की नहीं कर रहे, और जिनके अंदर हो रही है वो क्यों तरक्की कर रहे हैं? देयर इज एन ऑब्वियस समथिंग समवेयर ना। वहां पर मुकम्मल करती है। नहीं, हर बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे देखिए बात ये हो जाती है, जो पॉलिटिक्स होती है ना वो उसके अंदर सेल्फ ऑडिट हो रहा होता है, अवाम ऑडिट कर रही होती है। आप जो मर्जी बयानियां दे, अगर अवाम आपके बयानी के साथ नहीं है वो आपको दोबारा इलेक्ट नहीं करेगी। केपी इज द बेस्ट सोल्यूशन। केपी इसलिए बेस्ट सोल्यूशन है कि केपी का जो माइंड सेट है ना, केपी का माइंड सेट है। सिंध की भी एग्जांपल दे सकते हैं। मेरी बात सुने, कुछ ना कुछ होगा तो सिंध को। डॉक्टर साहब आप सबकी तारीफ कर रहे हैं, आपने इलेक्शन आप लोगों ने की जमात में नहीं लड़ना, हर जगह पे कर, अगर नून लीग किसी जगह पर है तो उन कुछ होगा तो वो कर रहे होंगे ना। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी एज अ पॉलिटिशियन मस्ट मूव ऑन, ठीक है, ऑन द एजेंडा कि यार हम लोग आपस की जो चीजें उसको करें एंड दैट इज द राइट वे फॉरवर्ड। सियासतदान अपने मामलात को आपस में ही सुलझाएं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, रोखड़ी साहब से इस पे भी बात करेंगे, और मंदुखेल साहब से बिलावल साहब और जरदारी साहब के दरमियान जो एक कशमकश की माहौल नजर आया था उसमें कितनी हकीकत है, शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम प्रोग्राम का आखिरी लम्हात है। मैं रोखड़ी साहब, एक जो टॉपिक कुछ हमने डॉक्टर साहब से डिस्कस किया, ये जो ज़ाती नौयत के इल्ज़ामात चेयरमैन PTI के ऊपर लग रहे हैं, पूरी दुनिया, आप इस पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे? नहीं, लेकिन आप जब एक चीज़ डिस्कशन में और अदालत तक पहुंच गई तो इस पे कुछ कहीं बतौर एक सियासतदान में जरूर चाहूंगी आप इस पे कुछ कहें। प्रिंसिपल बात करें प्लीज। कि इल्ज़ाम जिस पे लगता है उस इल्ज़ाम का रद्द करना दूसरे पे लाजिम होता है। प्रिंसिपल ये है, किसी ने कोई भी इल्जाम लगाया, पॉलिटिक्स है, एक शख्स है वो इस सीट के ऊपर है कि उसके लिए ये चीजें मैटर करती हैं। अब इल्जाम लग गया इसके ऊपर, अब जो भी इल्जाम है इस पर लाजिम है कि वो इल्जाम का इनकार करे। अब जब इलेक्शन करीब हो और वो शख्स खुद जेल के अंदर हो, ऐसे में जो इल्जामात लगते हैं, या मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, मैं इलेक्शन करीब देखें ना, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं कि इल्जाम लग गया, अब इस शख्स पर लाजिम है कि इस इल्जाम को कहे कि ये मेरे पे झूठ कहा गया या उसको चैलेंज करे। अगर वो चैलेंज नहीं करता, ये प्रिंसिपल है, तो इस इल्जाम लगाने वाले इल्जाम को सच्चा माना जाएगा।
یہ ایک قدیم اصول ہے آپ کی پوری دنیا فرق پڑنا چاہیے جس نوعیت کے الزام لگ رہے ہیں، اخلاقیات کا معیار پھر ہم جانچنے بیٹھے ہیں تو مجھے نہیں پتا کس کس کا جانچ پائیں گے. سبجیکٹ کو میں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں پھر دوسروں کہتا ہوں کہ دیکھو کلنٹن تو پھر آپ سمپلی کہہ دینا کہ ذاتی نوعیت کا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ایک فری سیکسولی ایک فری سیکس سوسائٹی ہے یورپ، وہ اس جگہ پر جہاں پر یعنی کچھ پوچھنے والا ہی نہیں ہے، مکان کے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی پر وہ ریسٹرکشنز رکھتے ہیں. امریکہ کی آپ جو اگزامپل دے رہے ہیں، میں قادر مندوخیل صاحب یورپ چلے جائیں چاہے امریکہ چلے جائیں، لیکن ہمارے لیے وہ ایگزامپل نہیں ہے. ہمارے لیے ایگزامپل ہمارا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ اور لائف ہے، ہمارا اپنا، ہمارے لیے وہ ایگزامپل نہیں ہے. ٹھیک ہے مندوخیل صاحب، معاملہ جب عدالت میں جائے تو پھر یہ اس کو آپ قانونی اعتبار سے اس ایشو کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے؟ اگر اس پہ بات کریں، میں پھر آپ سے بلاول صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی کیا بتاؤ، ہم اپنے آپ کو بڑے غیرت مند کہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بڑے غیرت مند کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑے اصول والے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سیاسی مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر اس ٹائپ کے کیسز بیچ میں لا دیتے ہیں تو یقین کریں کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے. اور ایک جملہ کہوں گا خاور مانیکا کے لیے کہ تیری غیرت 6 سال بعد جا گئی. 6 سال پہلے تو آپ نے کہا کہ میری بیوی سے زیادہ پاک دامن ہے ہی نہیں دنیا میں، اس وقت جھوٹ بول رہے تھے، آج بھول رہے تھے. لیکن اب ہمارے سیاست یہاں تک آ گئی ہے کہ ہم نے خواتین کو، گھر کو، فیملی کو یہاں تک پہنچ کے میں سمجھ رہا ہوں اس سے زیادہ رسوائی، اس سے زیادہ بدنصیبی پاکستانی اور مسلمانوں کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتی. اتنی کہوں گا. رانا صاحب آپ کا ایک کوئک کومنٹ اس کے اوپر، یہ کچھ معاملات زیادہ خراب نہیں ہو گئے، مطلب پبلکلی اس طرح کی باتیں ڈسکس ہونا؟ نہیں دیکھیں، مجھے جو کنسرن ہے نا، مجھے یہ کنسرن ہے کہ ایک چیف منسٹر کو اس لیے نافذ کیا گیا کہ کسی کو خواب آیا، یا کوئی سپرسٹیشنز کی وجہ سے نافذ کیا گیا، یا کوئی اور ایجنڈا تھا. کیا جو نیٹ ورک بنایا گیا جہاں پوسٹنگ ٹرانسفرز میں پیسے لیے گئے، اس کے پیچھے اگر ایک خاتون تھی تو میرا بالکل اس پہ سوال اٹھتا ہے. اگر آپ نے القادر ٹرسٹ کی زمینیں لیں اور آپ نے کوئی چیزیں ایڈجسٹ کی، تو یہ سارے وہ پبلک میٹرز ہیں جس میں میں ضرور انٹرسٹڈ ہوں گا بات کرنے کے لیے. جو پرسنل لائف ہے اس میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ ساری چیزیں کنیکٹ ایک بندے سے نہیں ہوئی، یہ 10 دفعہ لوگوں نے بتایا. علیم خان نے بتایا، وہ جو ان کے تھے اون چودھری، انہوں نے بتایا، اور دیگر لوگوں نے تصدیق کی کہ بشرا بی بی کا کیا انفلوئنس تھا، کس طریقے سے فیصلے ہوتے تھے. میں اس حد تک ضرور میں سمجھتا ہوں یہ پبلک انٹرسٹ ہے، کیونکہ اس کا امپیکٹ ایک عام آدمی کی زندگی کی پڑا، کیونکہ بزدار بیٹھا ہوا تھا اور اس کو ہر لحاظ سے سپورٹ کیا جاتا تھا کہ وہ نہیں ہٹ سکتا، اگر وہ ہٹ گیا تو حکومت گر جائے گی. تو یہ سارا جو رومر مل جو تھی، جو اب حقائق جو لوگوں کے سامنے آئے ہیں، اس سے سیاست امپیکٹ ہوئی ہے، اس سے لوگوں کا آپ کی حقائق تو نہیں، مبینہ الزامات ہی ان کو کہا جا سکتا ہے رانا صاحب. لیکن چلے میں ایک کامنٹ مندوخیل صاحب کا ضروری سمجھتی ہوں، ان کی شمولیت، ان کی موجودگی کو جانتے ہوئے. مندوخیل صاحب، جو بلاول صاحب کے حوالے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے، زردائی صاحب نے اس دن آ کے کہہ دیا کہ بلاول تو ابھی سیکھ رہے ہیں. یہ تو وہ بات ہے جو بلاول صاحب کے مخالفین سالہ سال سے کہتے آ رہے تھے، تو زیادہ آسان نہیں کر دی مخالفین کی باتوں کو زردائی صاحب نے خود مہر لگا کے کہ بلاول صاحب بے شک وزیر خارجہ رہ چکے ہیں لیکن سیکھ رہے ہیں ابھی. اب اتنا صاحب کو ٹی وی چینل بھی ہو گئے، کیا آپ ابھی تک سیکھ نہیں رہی ہے؟ مجھے 30 سال ہو گیا سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے. زندگی تو پوری سیکھنے کا عمل ہے، جاری ہی رہتا ہے ہمیشہ. دیکھیں سیکھنے کا عمل ہے، سب جاری. اس کو اتنا ہوا بنانا. بلاول صاحب کامیاب وزیر خارجہ رہ چکا ہے، جو سی پیک کو اسٹارٹ کرا ہے، جی ایس پی پلس کے لیے انہیں راموار کیا ہے، ایف ای ٹی ایف سے پاکستان کا نام نکلوا، ایک پورا پولیٹیکل پارٹی چلا رہا ہے. اور سیکھنے کے عمل میں دوبارہ کہوں گا، ایک والد کی حیثیت سے اس نے ضرور کہا ہے. اور میں بار بار یہ بھی قصہ دہراتا ہوں، جب میں نے بن گیا تب میرے والد صاحب یہ کہتے ہیں نہیں یہ کچھ نہیں جانتا ہے. جب آپ ایک کسی پروفیشنل کیپیسٹی کے اندر پہنچ جائیں یا پلان میں سیاست کر رہے ہوں اور اتنے بڑے عہدے کے اوپر بھی رہ چکے ہوں، تو اس وقت ان باتوں سے پبلک کی حد تک کتنا فرق پڑتا ہے، اس پہ ہم اگلے آنے والے دنوں میں جانچنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ آپ کا خرم روکھڑی صاحب، قادر مندوخیل صاحب، رانا احسان صاحب. پروگرام میں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب بھی شامل تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں معاملات ہمیں الیکشن کا ماحول بنتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.